تو یہ آیت کریمہ پورے قرآن میں سب سے بڑی ہے جو قرض سے متعلق ہے. اس میں کچھ باتیں بتائی گئی ہے. تو اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرض کا لین دین ہو، قرض دو یا لو، تو اس کو لکھ لو، لکھ لیا کرو. کچھ لوگ کیا آج کل اگر آپ لکھیں تو برا مان لیتا، اچھا آپ لکھ رہے یعنی آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے. بھروسے کی بات نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ لکھ لو، اس میں بات بھروسے کی تو ہے نہیں. دوسری بات ہے ہم میں سے کون انسان جو بھولتا نہیں ہے، کچھ مہینے بعد ہم بھول جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، ہے نا. کتنا اللہ نے کھول کھول کے واضح بیان کیا کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ، یہ وہ. تو لکھانے کا اصل مقصد یہی ہے تاکہ کوئی شک نہ ہو جائے کہ مثلا آپ نے 50,000 دیا یا 55,000 دیا ہے نا، آپ نے 1,00,000 دیا یا 90,000 دیا، شک ہو جاتا ہے آدمی کو. بول سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انکار کر جائے کوئی، لینے والا انکار کر جائے کہ نہیں آپ نے تو پیسہ دیا ہی نہیں. تب کیا کریں گے آپ؟ یا آپ نے دیا 1,00,000 کو کہیں نہیں آپ نے 50,000 دیا، تب کیا کر لیں گے آپ؟ تو پھر وہاں رشتہ داری بھی خراب ہوگی. پڑوسی ہے تو وہ رشتہ خراب ہوگا، اگر دوست ہے تو دوستی خراب ہوتی ہے. کتنے ایسے جس کی دوستی یا رشتہ داری خراب ہو گئی قرض کی وجہ سے. یہ تو کوئی انکار کر جاتا ہے، یہ تو کوئی کم بتاتا ہے، اب جان بوجھ کے بولتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جان بوجھ کے بولے. کچھ لوگ واقعی بھول بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں کم دیا یا زیادہ دیا. لکھ لیا، ٹینشن ختم. نہ آپ کو کوئی شک شبہ ہے نہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، نہ آپ کا نقصان نہ ان کا نقصان. تو لکھ لینا چاہیے، ڈائری بنانی چاہیے انسان کو، چھوٹی سی ڈائری رکھنا چاہیے ہر گھر میں کہ اس میں لین دین انسان لکھ لے. لیا تب بھی لکھے، دیا تب بھی، کتنا قرضہ دیا آپ نے یا کہ لیا، اتنا پیسہ ہے، کس ڈیٹ کو لکھا، تاریخ لکھ لیجئے، کس سے لیا وہ لکھ لیں، اس کا نام، اس کا موبائل نمبر. جب لوٹا دیں اس کا ڈیٹ لکھ دیں، دے دیا پھر کاٹ دیں آپ. لکھنے کے کئی فائدے ہیں، اس میں سے بہت بڑا فائدہ یہ کہ مثلا آپ نے قرض لے لیا اور لکھا نہیں آپ نے، انتقال آپ کا ہو گیا، اب جس نے کر دیا وہ گھر پہ آ گیا آپ کے اولاد کے پاس، اگر ہم نے آپ کے ابو نے آپ کے فلاں نے قرض لیا تھا لوٹائیے. اب کیسے لوٹائیے گا؟ کیسے یقین کیجیے کہ واقعی آپ کے ابو نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی امی نے، آپ کی بہن نے قرض لیا تھا، یا آپ کے شوہر نے لیا تھا، یا آپ کی بیوی نے لیا تھا؟ کیا ثبوت ہے؟ انسان شک میں پڑے گا نا. انسان بھروسہ کر کے دے تو دے لیکن پریشانی آئے گی. تو کس کی بات مانے کہ کیسے بھروسہ کر لے؟ زبان ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو. تو جب ڈائری میں آپ لکھ کر کے جائیں گے، آپ کا انتقال ہو بھی جائے گا، آپ لکھے ہوئے ہیں، تو گھر دیکھ اچھا یہ ہے، اس کو پیسہ لوٹانے میں بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پیسہ دیے ہوئے ہیں تب بھی اچھا لکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے گھر والے بیوی بچے آپ کے وصول کر لیں گے، ان سے مانگ لیں گے، بتا دیں گے کہ ہاں یہ پیسہ ہے. تو دونوں طرح سے فائدہ، آپ لیتے ہیں تب بھی لکھیے، آپ دیتے ہیں قرض تب بھی لکھ کے رکھیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. اللہ کا نے باقاعدہ حکم دیا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ لکھ لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں لکھا تو گنہگار نہیں ہوگا، چلے گا، یعنی فرض کے حکم میں نہیں ہے، نہیں لکھا تب بھی چلے گا. لیکن لکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے، اچھا طریقہ ہے. قرض دے تبھی لکھ لیں اور لے قرض تب بھی لکھ لینا چاہیے. اسی طرح اس آیت سے بھی ایک مسئلہ پتہ چلا کہ آپ ایک ٹائم فکس کر کے کسی کو قرض دے سکتے ہیں کہ مثلا لیجیے یہ 1 مہینے کے بعد لوٹا دیجیے گا، مثلا یا 10 دن کے بعد لوٹا دیجیے گا، یا 6 مہینے کے بعد لوٹائیے گا، یا سال یا 2 سال یا 5 سال، جو بھی اگر فکس کرنا چاہیں آپ فکس کر کے دے سکتے ہیں. اور لینے والا بھی انسان فکس کر کے لے سکتا ہے کہ آپ دے دیجیے، ہم آپ کو 1 ہفتے میں لوٹا دیں گے، کوئی بات نہیں. ٹائم فکس کر کے دے بھی سکتے ہیں اور ٹائم فکس کر کے لے بھی سکتے ہیں. اور یہ بھی جائز ہے کہ بغیر ٹائم فکس کے دے دیں، ٹھیک ہے لے لو بھائی، جب آپ کو آسانی تو دے دینا، ٹھیک یہ بھی چلے گا، کوئی گناہ نہیں. جب آپ کو آسانی ہو دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی چلے گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 مہینے کا ٹائم دے کے دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد دیجیے گا، اور 10 دن کے بعد مانگ لیتے ہیں مجھے دے دو، ضرورت ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے اور 10 دن آپ کو ضرورت پڑ گئی تو آپ کو مانگنے کا حق نہیں، یعنی زبردستی آپ مانگ نہیں سکتے. ایک بار بول دیں دے دے، اچھی بات ہے. اگر نہیں دی تو آپ غصہ نہیں ہو سکتے شریعت کی، کیونکہ آپ نے وقت وعدہ کیا نا، آپ نے خود وقت دے دیا اس کو 1 مہینے کا، اس کے حساب سے بیچارہ انتظام کرے گا. آپ کچھ پہلے ٹائم سے مانگ رہے ہیں، تو اگر وہ لوٹائے تو اچھی بات ہے، نہیں لوٹائے ٹائم سے پہلے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا اور آپ اس کو پریشان اور تنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ چاہیں تو کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. مثلا آپ نے 10,000 عبداللہ سے لیا، مثلا آپ نے 10 عبداللہ سے لے لیا، 10,000 آپ نے لیا عبداللہ سے، لیکن آپ کا پیسہ احمد کے پاس باقی ہے 10,000. کچھ دن گزرا پھر آپ نے کہہ دیا عبداللہ کو ٹھیک ہے اب اس سے لے لینا، میرا پسند کیا باقی ہے، وہ بھی اگر کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دے دیں گے، تو اس سے سب وکیل بھی بنا سکتے ہیں قرض کے معاملے میں. سمجھ گیا؟
یا تو آپ ڈائریکٹ لے دے دیں، یا تو کسی اور کو بیچ میں رکھ دیں، بھائی اس کو دے دینا، یا اس کے بھی میرا پیسہ باقی ہے اس کو لوٹا دینا، تو اس سے لے لینا. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، وکیل بنا سکتے ہیں. یہ بات یہاں پر آیت میں نہیں ہے، لیکن یہ باتیں جو بتا رہا ہوں پوری کچھ باتیں حدیث میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ قرض دیتے ہیں کسی کو، خاص کر غریب ہے تو، اور نہیں لوٹا پاتا ہے، کچھ سال گزر گئے، تو کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو زکوٰۃ سمجھ کے چھوڑ سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ مان لیا، تو یہ صحیح نہیں. زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے پہلے نیت ضروری ہے. تو آپ نے تو اس کو قرض سمجھ کے دیا تھا، ٹھیک ہے، تو قرض ہی رہے گا وہ، اس کو زکوٰۃ میں کنورٹ ایسے نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان کب یہ سوچتا ہے، کیونکہ ہم کو ملے گا ہی نہیں. تو جب نہیں ملے گا تو سنبھال ہم کو 10,000 زکوٰۃ دینا بھی کسی اور کو، 10,000 دینا پڑے گا اس کو بچانے کے لیے. اسی میں مائنس پلس کرنا چاہتا ہے، بتائیے. تو یہ صحیح نہیں، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرض لوٹا دے غریب، پھر اب پیسہ لے کر کے اب دے ٹھیک ہے بھائی بطور اب زکوٰۃ کب لے لو، وہ غریب مسکین ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو اور پھر یہ کہ آپ کا قرض کسی کے پاس باقی ہے، پوری بات تو تفصیل گزر چکی، کتنا سا آپ کو ثواب ملے گا. جب تک رہے گا تب تک آپ کہ جو ہے میٹر ثواب کا وہ چالو رہے گا. جیسے ہم بجلی کا بل ہمارا آتا ہے میٹر چالو رہتا ہے، تو اسی طرح ثواب کا میٹر بھی چالو رہتا ہے، کئی گنا اللہ بڑھا کے دیتے. اسی طرح قرض سے متعلق مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان قرض میں ڈوبا ہو، کوئی انسان قرض لیا کسی مجبوری کے تحت، ضرورت کے تحت، علاج کے لیے مثلا، ٹھیک ہے، کوئی ضروری چیز تھی لیا، اب وہ بیچارہ لوٹا نہیں پا رہا، اس کی سیلری کم ہے یا جاب چھوٹ گیا، سے کچھ مسئلہ ہو گیا، نہیں لوٹا پا رہا، قرض اس کا زیادہ ہے، اور لگتا ہے کہ بظاہر وہ لوٹا بھی نہیں پائے گا کیونکہ اس کی سیلری کم ہے، اس کی تو اوقات سے زیادہ ہے، اور لوٹانے کی حالت میں وہ نہیں ہے، نہ ابھی ہے نہ اگلے کچھ سال کچھ مہینوں میں شاید نہیں ہو پائے گا. تو اگر مجبوری کی حالت میں ہے اور قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس آدمی کا قرض آپ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ بات تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے، خیر یہاں اللہ نے یہ بیان کیا قرض کے مسائل کو، زکوٰۃ کے مسائل کو. 8 قسم کے لوگوں کو دے سکتے ہیں نا. تو اگر کوئی انسان قرض میں اگر ڈوبا ہوا ہے تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں. نہیں سمجھے؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، پڑوسی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے، کوئی بھی ہے، کوئی غیر بھی ہے، کوئی بھی ہو، اگر دیکھ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان ہے بیچارہ، نہیں ادا کر پا رہا، آپ زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ کے ذریعے آپ جس سے وہ قرض دے اس کو دے دیجیے، ڈالے گا پیسہ، اسی کو دیں، وہ جا کے ادا کر دو بھائی، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تو زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر واقعی ہم پریشانی کا عالم ہے تو ویسے کر تو ہر کسی پر ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں، غریب ہے، پریشان حال ہے، بہت زیادہ تنگی میں ہے، اور اس کی حالت نہیں ہے کہ وہ لوٹا پائے گا ایسی حالت میں، تو اس چیز میں لوگوں کو آگے آنا چاہیے. بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ اگر کوئی اسے قرض ادا کر دے ایسے نارملی تو بہت ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں کم سے کم قرض سے تو ادا کر دے، اس سے زکوٰۃ کے پیسے تو ادا کر دے. تو یہ ہوئی کچھ اہم مسئلہ مسائل، احکام مسائل قرض سے متعلق. ٹھیک ہے. تو کچھ باتیں اللہ نے یہاں قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمایا، اب کچھ باتیں جو یہاں بیان کی درس کے اندر وہ حدیث کے اندر ہے، کچھ باتیں ایسی جو بڑے بڑے علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے وہ ہے. تو پوری باتیں خلاصہ یہاں پر آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کیا گیا ہے. تو آخری بات ایک یہ بھی ہے اس سے متعلق، قرض سے متعلق آخری بات ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے، آپ نے کر دیا جس آدمی کو، تو اس سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. نہیں سمجھے؟ جیسے آپ نے کر دے دیا کسی کو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 50,000 روپے، اب آپ کے دل میں کہ آپ نے اس کو 50,000 دیا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ آپ سے قرض لیا ہوا ہے تو آپ کو انکار تو کرے گا نہیں، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی سامان استعمال کریں. ذہن میں یہی ہے کہ ہم نے قرض دیا نا تو ہم کو بولے گا نہیں، تو اس کا سامان استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کوئی چیز کھا پی لے رہے ہیں. جیسے میں کوئی ہوٹل کھولے، ہوٹل والا آپ نے آپ سے 50,000 لے لیا، اب جاتے ہیں کھا کے چلے آتے، فری میں کھانا کھا چلے آئے، وہ بھی نہیں روکے گا کیونکہ قرض لیا ہوا ہے بیچارہ، شرم سے، تھوڑا ڈر سے. تو یہ سود میں آ جائے گا، کیونکہ آپ کھانا کس وجہ سے کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو 50,000 قرض دیے ہوا ہے. نہیں سمجھے؟ تو سود بول کے تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن دل میں وہی بات ہے، اور اسی ڈر سے بیچارہ بول بھی نہیں، منع نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے.
یا کوئی اور بھی سامان ہو سکتا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، سامان لے لیتے ہیں، یا انتظار میں وہ آپ کو ہدیہ دے، گفٹ دے کچھ. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ ایسے کوشش بھی کرتے ہیں، جو قرض میں چارے رہتے ہیں کہ کچھ ہدیہ گفٹ دے دے تاکہ یہ ہم کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے. لوگ بار یہ سامان لے لو، یہ گفٹ لے لو، یہ چیز لے لو تاکہ ہم کو ٹوک ٹاک زیادہ نہیں کرے گا. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ سود میں آ جائے گا. تو ایک قاعدہ ہے علماء کرام کے درمیان، کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے، فائدہ حاصل کیا جائے، وہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس قرض کے ذریعے، تو وہ سود میں، ربا میں آ جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. تو آپ نے قرض دیا، آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سود میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے نارمل آپ دونوں کے بیچ میں دوستی ہے یا رشتہ داری ہے، عام دنوں بھی قرض سے پہلے بھی آپ اس کے آتے آتے کھاتے پیتے سامان لیتے، وہ الگ بات ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ قرض اس کے حساب سے، آپ اس نیت سے یہ کر رہے ہیں، یا قرض دینے کے بعد سے آپ کے اندر تبدیلی آئی، یا اس کے اندر کھانا پینا زیادہ شروع کر دیا، یا سامان لینا شروع کر دیا اس کے یہاں سے، یہ تو بولے گا نہیں اور وہ بیچارہ چپ چاپ ہے، یا اگر چپ چاپ نہ بھی بول بھی دے تب بھی یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ چیز سود میں آ جائے گا. تو جس کو آپ قرض دیں اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش. تو آخری بات بہت اہم ہے، بہت نقطے کی ہے، کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں کسی بھی طرح کا، نہ پیسہ کے ذریعے، نہ کوئی اور سامان کے ذریعے، نہ گفٹ کے بہانے، نہ ہیلا بہانہ گھما پھرا کے انسان نام دے کر کے، مٹھائی کا نام دے کے سب کرتے ہیں. تو وہ نہیں کرنا. یہ قرض کے وجہ سے آپ کسی سے اس سے فائدہ اگر اٹھا رہے ہیں، قرض کی نیت میں، قرض کی وجہ سے، قرض کے دباؤ میں آ کے، قرض کا دباؤ بنا کے، تو پھر یہ سود میں آ جائے، جو کہ جائز نہیں ہے. تو اس لحاظہ سے خیال رکھنا چاہیے. آپ نے قرض دیا ہے، آپ کو پورا پیسہ واپس ملے گا، تو اس کا استعمال کیوں کر رہے ہیں، اس سے فائدہ کیسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا. قرض کے بدلے قرض ہے، باقی فائدہ جو اجر و ثواب وہ تو خیر آپ کو ملے گا، وہ تو ثواب کی نیت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اجر و ثواب چاہیے، جنت چاہیے، تو ثواب کی نیت کرے، وہ صحیح ثواب ملے گا. لیکن دنیاوی فائدہ کی کوشش نہ کریں، دنیاوی مادی فائدہ، دنیاوی لین دین، یہ اس طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. کوئی آدمی لوگوں سے قرض لے، ٹھیک ہے، اور اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرے، اور اس کا ارادہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دیتا ہے، اس کے لیے ایسا نہیں کرتا ہے. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. لیکن کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے لیکن لوٹانے کی نیت سے نہیں لیتا ہے، لوٹانا چاہتا ہی نہیں وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. باقی اور بات اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر کوئی قرض نہیں لوٹائے یا ٹرم ٹوکر سے کیا گناہ ہے، یہ باتیں سننے کے لیے، جاننے کے لیے انشاءاللہ کیجیے ایک ہفتے کا انتظار. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.